بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو آن لائن قرآن لیسن ڈیئر اسٹوڈنٹ۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 152 سے لے کر 160 تک انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے۔ آج شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ اور میری نعمت کی شکر گزاری کرو اور ناز پاسی مت کرو، اے ایمان والو، صبر اور نماز سے سہارا حاصل کرو۔ بلا شبہ حق تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ رہتے ہیں اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ بدرجہ اولا۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں ان کی نسبت یوں بھی مت کہو کہ وہ معمولی مردوں کی طرح مردے ہیں، بلکہ وہ تو ایک ممتاز حیات کے ساتھ زندہ ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ لیکن تم ان حواس سے اس حیات کا ادراک نہیں کر سکتے، اور دیکھو ہم تمہارا امتحان کریں گے کسی قدر خوف سے اور فاقہ سے اور مال اور جان اور پھلوں کی کمی سے، اور آپ ایسے صابرین کو بشارت سنا دیجئے جن کی یہ عادت ہے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوۃ من ربہم ورحمۃ واولئک هم المہتدون۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ ان پر جب کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ماں، مال و اولاد، حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہی کی ملک ہے، اور ہم سب دنیا سے اللہ تعالیٰ کے پاس جانے والے ہیں۔ ان لوگوں پر جدا جدا خاص خاص رحمتیں بھی ان کے پروردگار کی طرف سے ہوں گی، اور سب پر بلا اشتراک عام رحمت بھی ہوگی، اور یہی لوگ ہیں جن کی حقیقت حال تک رسائی ہوگی۔ تحقیقاً صفا اور مروہ من جملہ یادگار دین خداوندی ہے، سو جو شخص حج کرے بیت اللہ کا یا اس کا عمرہ کرے، اس پر ذرا بھی گناہ نہیں ان دونوں کے درمیان آمد و رفت کرنے میں، جس کا نام سعی ہے۔ اور جو شخص خوشی سے کوئی امر خیر کرے تو حق تعالیٰ اس کی بڑی قدردانی کرتے ہیں اور اس کی نیت کو خوب جانتے ہیں۔ ان الذین یکتمون ما اور جو لوگ اخفا کرتے ہیں ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون۔
ان مضامین کا جو لوگ اخفا کرتے ہیں ان مضامین کا جن کو ہم نے نازل کیا ہے، جو کہ اپنی ذات میں واضح ہے اور دوسروں کو ہادی ہے، بعد اس کے کہ ہم ان کو کتاب الہی تورات و انجیل میں عام لوگوں پر ظاہر کر چکے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ بھی لعنت فرماتے ہیں۔ اور دوسرے بہترین إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور دوسرے بہترین لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں، مگر جو لوگ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور ان مضامین کو ظاہر کر دے تو ایسے لوگوں پر میں متوجہ ہو جاتا ہوں، اور میری تو بکثرت عادت ہے توبہ قبول کر لینا اور مہربانی فرمانا۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ تعالیٰ ہم نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے۔ آپ نے قرآن پاک کو لائک کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔